بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز میں آج لیکچر نمبر 4 میں پیارے بچوں جو ہم ٹاپک آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے مقابلے میں قومی اتحاد جو ہے وہ اس کا پاکستان قومی اتحاد کے نام سے انہوں نے اپنا ایک گٹھ جوڑ بنا لیا جس کے سربراہ مفتی محمود تھے۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی، لیکن قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کے الزامات لگا کر نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور 10 مارچ کو جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ بھٹو صاحب نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے قومی اتحاد سے مذاکرات کرنے کی ان کو دعوت دی۔ ابھی یہ مذاکرات ہونے ہی تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور وہ ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جنرل ضیاء الحق کا یہ دور جو ہے وہ تقریباً 11 سال رہا۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ایک نجی پرواز پر بہاولپور کے قریب فضائی حادثے کا شکار ہو گئے اور سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 سے لے کے 1988 کے دوران ملک میں اسلام کے قوانین اور اسلام کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے کوششیں کی۔ ان کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس جو ایک آرمی چیف جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ جو کوئی کہتا ہے بات کہتا ہے وہ آرڈیننس بن جاتی ہے۔ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں کہا گیا کہ تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ مقرر کیا جائے، یعنی وہاں علماء کو رکھا جائے اور وہ ججز کو کوئی بھی جو جرم ہوا ہے اس کے بارے میں بتا سکے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ سن سکتا تھا۔ دوسرا ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ شرعی حدود کا نفاذ کیا جائے گا، یعنی ملک میں چوری، شراب نوشی، زنا اور جو دوسرے جرم ہیں ان پر شرعی سزائیں، جیسے کہ جو زنا ہے اس کی 70 کوڑے جو ہے وہ 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اسی طرح چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ کہا گیا کہ صاحب نصاب مسلمان سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور جو کسان ہیں ان پر ان کی فصل تیار ہونے پر 10% جو عشر ہے وہ مقرر کیا گیا جس کی وصولی کا عملی طور پر آغاز 1983 میں ہوا۔ سود کا خاتمہ۔ کہا گیا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے گا اور نفع و نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے جائیں گے اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس جو تھے جو کہ سود کی بنیاد پر مختلف بینکوں میں تھے اس کو PLS یعنی سود کے بغیر کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم۔ کہا گیا کہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں BA تک اسلامیات کو لازمی پڑھایا جائے گا اور مطالعہ پاکستان کو، اور یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ کہا گیا کہ بچوں کو اسکولوں میں اور کالجز میں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اس سلسلے میں زکوٰۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس۔ کہا گیا کہ رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید، یعنی جو پبلک پلیسز پر رمضان میں کھائے پیے گا تو ایسا کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی خصوصاً سرپرستی کی گئی اور مذہبی جماعتیں بنائی گئیں اور ان کو امداد دی جاتی تھی سالانہ، اور ان کے جو بچوں وہاں کے جو فارغ التحصیل طلباء تھے، پاس آؤٹ جو طلباء تھے ان کو MA کے برابر سندیں دی جاتی تھی جو درس نظامی وغیرہ کرتے تھے۔ عربی کی لازمی تعلیم۔
کہا گیا کہ ششم جماعت یعنی چھٹی سے لے کر ہشتم جماعت یعنی 8ویں جماعت تک عربی کی لازمی تعلیم بچوں کو دی جائے تاکہ وہ عربی زبان کے بارے میں جان سکیں۔ بین الاقوامی یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی کا قیام 1981 میں اسلام کے ہر پہلو پر ریسرچ اور تحقیق کرنے کے لیے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کر دیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام، کہا گیا کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے اس میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی درس و تدریس کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا۔ یہ تھا آج آپ کا ضیاء دور کا اسلامائزیشن کے حوالے سے اقدامات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کہ اچھی طریقے سے سمجھ لگی ہوگی آج کے ٹاپک کی۔ اچھا، جو آپ کو ہوم اسائنمنٹ ہے بچوں، وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ جو دوسرا آپ کا سوال ہے 1977 سے 1988 تک جو نفاذ اسلام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششیں ہیں، یہ آپ کا دوسرا تفصیلی سوال ہے۔ آپ نے اس کو کاپی پہ تیار کر لینا ہے اور اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال یا کوئی ایمبیگوٹی ہے تو اس کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر میں اس کمی کو بہتر کیا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔